السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری نند کی شادی پر ساس نے مجھے سارا دن کام کروایا اور رات کو جب سب مہمانوں کے لیے کھانا لگا تو مجھے کہہ دیا کہ تمہارے لیے کچھ نہیں بچا۔ میں بھوکی پیٹ کچن کے فرش پر سو گئی۔ رات گئے مجھے کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر باہر گئی تو دیکھا کہ میری ساس اور نند زمین پر تڑپ رہی تھیں اور ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ کھانے میں کسی نے زہر ملا دیا تھا۔ جب پولیس آئی اور انہوں نے دیگچے کی تلاشی لی تو زہر کی شیشی جس شخص کے بیگ سے نکلی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام سعدیہ ہے اور میری شادی اس شہر کے ایک بہت امیر اور نامور خاندان میں ہوئی تھی۔ میرے شوہر کا نام کاشف تھا جو اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن اس گھر میں اس کی حیثیت ایک خاموش تماشائی سے زیادہ کبھی نہیں رہی۔ میری ساس راشدہ بیگم اس گھر کی اصل حکمران تھیں، جن کے رعب اور دبدبے کے سامنے کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ راشدہ بیگم ایک انتہائی مغرور، متکبر اور جابر عورت تھیں، جنہیں اپنی بے پناہ دولت اور اپنے اونچے خاندانی مرتبے پر بے پناہ غرور تھا۔ میرے سسر کے انتقال کے بعد انہوں نے ہی سارا کاروبار اور گھر کا نظام سنبھالا ہوا تھا۔ ان کی دو بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام ندا، جس کی شادی کئی سال پہلے ایک بہت امیر خاندان میں ہو چکی تھی، اور وہ اکثر اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر رہنے کے لیے آتی رہتی تھی۔ ندا بہت میٹھی اور ہنس مکھ تھی، اور وہ مجھ سے بھی اچھے طریقے سے بات کرتی تھی۔ چھوٹی بیٹی کا نام ثنا تھا، جو راشدہ بیگم کی جان تھی اور اس گھر کی سب سے لاڈلی اور ضدی لڑکی تھی۔ ثنا کی ہر خواہش کو حکم کا درجہ دیا جاتا تھا، اور اس نے آج تک کچن میں جا کر پانی کا ایک گلاس بھی خود نہیں لیا۔ جب میری شادی اس گھر میں ہوئی تو میں بہت معصوم تھی، اور مجھے لگا کہ شاید مجھے یہاں ایک بیٹی کا مقام ملے گا، اور میرے غریب والدین نے بھی یہی سوچ کر میری شادی یہاں کی تھی کہ میری زندگی سکون سے گزرے گی۔ لیکن میری یہ سوچ بہت جلد غلط ثابت ہو گئی۔ راشدہ بیگم نے پہلے ہی دن مجھ پر یہ واضح کر دیا تھا کہ میں اس گھر میں ان کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ میرے شوہر کاشف کبھی اپنی ماں کے سامنے نہیں بولتے تھے، اور انہوں نے بھی مجھے یہی نصیحت کی تھی کہ اماں جو بھی کہیں اسے خاموشی سے مان لیا کرو، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ میری زندگی اس بڑے سے محل نما گھر میں ایک نوکرانی سے بدتر ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر میں صفائی اور کھانا پکانے کے لیے کئی ملازم تھے، لیکن راشدہ بیگم جان بوجھ کر مجھے سارا دن کاموں میں الجھائے رکھتیں۔ وہ مجھے کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی تھیں، اور ذرا سی بات پر سب کے سامنے میری بے عزتی کر دیتی تھیں۔ میں اپنے غریب والدین کی عزت کی خاطر یہ سب کچھ خاموشی سے اور اپنے آنسوں پی کر برداشت کرتی رہی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے، اور میری زندگی ایک مشین کی طرح ہو گئی، جس کا کام صرف اور صرف راشدہ بیگم اور ان کی بیٹی ثنا کی خدمت کرنا تھا۔
میں ہر روز صبح سویرے اٹھتی، سب کے لیے ناشتہ بناتی اور رات گئے تک ان کے کاموں میں لگی رہتی۔ اسی دوران ثنا کا رشتہ شہر کے ایک بہت بڑے اور نامور صنعت کار کے بیٹے سے طے ہو گیا۔ یہ رشتہ راشدہ بیگم کی مرضی اور ان کی خواہش کے عین مطابق تھا، کیونکہ لڑکے والے بھی انہی کی طرح ارب پتی تھے۔ رشتے کے طے ہوتے ہی ہمارے گھر میں شادی کی تیاریوں کا ایک ایسا طوفان آیا جس نے میری زندگی کا بچا کچا سکون بھی مکمل طور پر چھین لیا۔ راشدہ بیگم چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی کی شادی اس شہر کی سب سے شاندار اور یادگار شادی ہو، جس کی مثال لوگ سالوں تک دیتے رہیں۔ انہوں نے پانی کی طرح پیسہ بہانا شروع کر دیا۔ ہر روز بازاروں کے چکر لگتے، لاکھوں روپے کے کپڑے اور کروڑوں روپے کے زیورات خریدے جاتے۔ ثنا کے جہیز کے لیے دنیا کی ہر مہنگی اور قیمتی چیز منگوائی گئی۔ گھر کے ایک بہت بڑے اور کشادہ کمرے کو جہیز کے سامان سے بھر دیا گیا تھا، جہاں ہر وقت سونے اور ہیروں کے سٹ، مہنگے فرنیچر، جدید الیکٹرانکس کا سامان اور قیمتی برتن پیک ہوتے رہتے تھے۔ ان تمام تیاریوں میں میرا کام سب سے زیادہ مشکل اور تھکا دینے والا تھا۔ راشدہ بیگم مجھے سارا دن بازاروں میں اپنے ساتھ خار کرتیں اور مجھ سے سامان اٹھواتیں۔ گھر آنے کے بعد مجھے مہمانوں کی توازو اور سامان کی پیکنگ پر لگا دیتیں۔ بڑی نند ندا بھی شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں اپنے بچوں سمیت ہمارے گھر آ کر رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے گھر میں رونق تو بڑھ گئی تھی، لیکن میرا کام کئی گنا زیادہ ہو گیا تھا۔ مجھے صبح سویرے اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بنانا پڑتا، پھر سارا دن گھر کی صفائی، درزیوں کے نخرے، بوتیک کے چکر اور رات کو دیر تک جا کر شادی کے کارڈز اور گفٹ پیک کرنے پڑتے تھے۔ میری ٹانگوں میں درد کی وجہ سے جان نکل رہی ہوتی تھی، لیکن راشدہ بیگم کے چہرے پر میرے لیے کبھی کوئی رحم نہیں آیا۔ وہ مجھے ہر وقت طعنے دیتیں کہ تم نے اپنے غریب باپ کے گھر میں یہ چیزیں کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی، اس لیے تمہیں کام کرنے میں موت آتی ہے۔ میں یہ تلخ اور چبھتی ہوئی باتیں سن کر کچن کے ایک کونے میں جا کر رو لیتی اور پھر سے کام پر لگ جاتی۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، گھر میں مہمانوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ دور پار کے رشتہ دار بھی آ کر رکنے لگے تھے اور پورا گھر ایک ہوٹل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، یعنی ثنا کی مہندی کا دن۔ مہندی کی یہ تقریب ہمارے گھر کے بہت بڑے اور وسیع لان میں منعقد کی گئی تھی۔ لان کو پیلے اور سبز رنگ کے خیموں، گینندے کے تازہ پھولوں اور رنگ برنگے کمکموں سے اس قدر خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ وہ کوئی خوابوں کی دنیا لگ رہی تھی۔ صبح سے ہی گھر میں ایک عجیب سی افراتفری اور چہل پہل تھی۔ ڈھولک کی تھاپ اور گیتوں کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور میرا کام اس قدر بڑھ گیا تھا کہ مجھے پانی پینے کی بھی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ راشدہ بیگم نے مجھے
صبح منہ اندھیرے ہی اٹھا دیا تھا اور کچن کی ساری ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی تھی۔ حالانکہ انہوں نے کھانا بنانے کے لیے شہر کے سب سے مشہور کیٹرنگ والوں کو بلایا ہوا تھا، لیکن گھر میں موجود درجنوں مہمانوں کے لیے چائے ناشتہ اور دوپہر کے کھانے کا انتظام مجھے ہی کرنا تھا۔ میں صبح سے چولہے کے آگے کھڑی تھی اور گرمی کی وجہ سے میرا برا حال تھا۔ دوپہر کے وقت جب ثنا کو مہندی لگانے کی رسم کے لیے تیار کیا جا رہا تھا تو راشدہ بیگم نے مجھے بلایا اور ثنا کے بھاری اور قیمتی لباس کو استری کرنے کا حکم دیا۔ وہ لباس اس قدر بھاری اور نازک تھا کہ اسے استری کرنے میں مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ میرے پاؤں سوج چکے تھے اور کمر میں شدید درد تھا۔ میں نے صبح سے ایک نوالہ بھی نہیں کھایا تھا، کیونکہ جب بھی میں کچھ کھانے کا سوچتی کوئی نہ کوئی مجھے کسی کام کے لیے آواز دے دیتا، اور ثنا اپنے کمرے میں مہنگی بیوٹیشن سے تیار ہو رہی تھی اور راشدہ بیگم مہمانوں کے استقبال میں مصروف تھیں۔ شام ہوتے ہی لان میں مہمانوں کا ہجوم لگ گیا۔ شہر کے تمام بڑے اور نامور لوگ اس تقریب میں شریک تھے۔ ہر طرف خوشبوئیں بکھری ہوئی تھیں اور کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ثنا کو ایک انتہائی خوبصورت اور سجی ہوئی پالکی میں بٹھا کر لان میں لایا گیا۔ اس نے لاکھوں روپے کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ سچ مچ ایک شہزادی لگ رہی تھی۔ ندا بھی انتہائی قیمتی لباس اور ہیروں کے زیورات میں سجی ہوئی سب کے ساتھ مل کر ڈانس کر رہی تھی اور رسمیں نبھا رہی تھی۔ راشدہ بیگم کا غرور اس وقت دیکھنے والا تھا۔ وہ ہر مہمان کو ثنا کا جہیز اور اس کے زیورات کی تفصیلات انتہائی فخر سے بتا رہی تھیں، اور میں اس ساری چکا چوند اور خوشیوں سے دور کچن اور لان کے درمیان بھاگتی ہوئی مہمانوں کے لیے کولڈ ڈرنکس اور جوس کے گلاس ٹرے میں سجا سجا کر بیٹروں کو دے رہی تھی۔ میری حالت کسی پرانی اور تھکی ہوئی مشین جیسی ہو گئی تھی۔ میرے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے اور میرا چہرہ تھکاوٹ سے زرد پڑ چکا تھا۔ کاشف بھی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مصروف تھا، اور اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا کہ اس کی بیوی کس حال میں ہے۔ رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے جب مہندی کی تمام رسمیں اور گانے بجانے کا پروگرام ختم ہوا اور راشدہ بیگم نے کھانا کھولنے کا اعلان کیا۔ کیٹرنگ والوں نے لان کے ایک طرف انتہائی شاندار اور لذیذ کھانوں کا بوفے لگایا ہوا تھا، جس میں کئی طرح کی ڈشز، بریانی، قورمہ، کباب اور میٹھے میں کھیر اور حلوہ شامل تھا۔ مہمان کھانے پر ٹوٹ پڑے اور لان میں برتنوں کی آوازیں اور کھانوں کی خوشبو پھیل گئی۔ راشدہ بیگم نے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ میں کیٹرنگ والوں کے سر پر کھڑی رہوں اور اس بات کا خیال رکھوں کہ کسی بھی مہمان کو کھانے کی کوئی کمی محسوس نہ ہو، اور ہر میز پر گرم نان اور بوتلیں وقت پر پہنچتی رہیں۔ میں بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہی تھی۔ میرے معدے میں شدید جلن ہو رہی تھی، لیکن میں اپنی ساس کے ڈر سے کچن اور لان کے چکر کاٹتی رہی اور ویٹروں کو ہدایات دیتی رہی۔ ندا اور ثنا بھی
اپنی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہی تھیں، اور ان کی میز پر سب سے بہترین ڈشز سجی ہوئی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش مجھے بھی 2 منٹ بیٹھ کر کھانے کی اجازت مل جائے، لیکن میری یہ خواہش اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی تھی جب تک آخری مہمان کھانا کھا کر چلا نہ جاتا۔ رات کے 12 بجے کے قریب مہمانوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوا۔ راشدہ بیگم اور کاشف گیٹ پر کھڑے سب کو رخصت کر رہے تھے۔ جب سارا لان خالی ہو گیا اور کیٹرنگ والوں نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا تو میں نے سکھ کا ایک گہرا سانس لیا۔ میں نے سوچا کہ اب میں کچن میں جا کر کچھ کھا لوں گی اور پھر اپنے کمرے میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے اپنی ٹانگیں سیدھی کروں گی۔ میں تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ لان سے کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک راشدہ بیگم نے مجھے پیچھے سے ایک انتہائی کڑکدار اور غصے والی آواز میں پکارا۔ میں رک گئی اور ڈرتے ڈرتے ان کی طرف مڑی۔ راشدہ بیگم چلتی ہوئی میرے پاس آئیں اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری تھی۔ انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا کہ تم اب کچن میں کیا کرنے جا رہی ہو؟ میں نے اپنی نظریں جھکا کر انتہائی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں جا کر اپنے لیے کھانا نکالنے لگی ہوں۔ میری یہ بات سنتے ہی راشدہ بیگم کی آنکھوں میں غصہ اور تکبر مزید بڑھ گیا۔ انہوں نے انتہائی حقارت آمیز لہجے میں کہا کہ کیا تم اندھی ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ سارا کھانا ختم ہو چکا ہے، اور جو تھوڑا بہت بچا تھا وہ میں نے کیٹرنگ والے غریب ویٹروں کو دے دیا ہے تاکہ وہ بھی دعا دیں۔ تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں بچا ہے۔ ویسے بھی تم نے سارا دن کون سا پہاڑ توڑا ہے جو تمہیں اتنی بھوک لگ رہی ہے؟ میں نے حیرت اور دکھ سے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی دیگوں اور اتنے سارے کھانوں میں سے میرے لیے ایک پلیٹ کھانا بھی نہیں بچا تھا۔ میں جانتی تھی کہ کچن کے بڑے دیگچوں میں ابھی بھی کافی کھانا موجود تھا، اور راشدہ بیگم جان بوجھ کر مجھے بھوکا مارنا چاہتی تھیں تاکہ وہ مجھ پر اپنا ظلم اور اپنا اختیار ثابت کر سکیں۔ میں نے روحانسی آواز میں ان سے منت کی کہ اماں جی، کچن میں میٹھے کا ایک دیگچا اور تھوڑی سی بریانی پڑی ہے، میں بس 2 نوالے کھا لوں۔ میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور مجھے چکر آ رہے ہیں۔ لیکن راشدہ بیگم پر میری اس التجا کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے بازو سے پکڑا اور سختی سے جھٹکا دیتے ہوئے بولیں کہ تم میری زبان نہیں سمجھتی۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ میٹھا اور بریانی میں نے صبح کے ناشتے کے لیے بچا کر رکھی ہے، کیونکہ کل صبح بھی بہت سے مہمانوں نے ناشتہ کرنا ہے۔ تم چپ چاپ جا کر کچن کے برتن دھو، فرش صاف کرو اور پھر وہیں سو جاؤ۔ مجھے صبح کچن شیشے کی طرح چمکتا ہوا ملنا چاہیے۔ اور ہاں، اگر تم نے چھپ کر اس دیگچے میں سے کچھ بھی کھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں تمہاری وہ درخت بناؤں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ یہ کہہ کر راشدہ بیگم
اپنے غرور میں چلتی ہوئی اندر اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں اور مجھے وہاں اکیلا روتا ہوا چھوڑ گئیں۔ میرے آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے اور میرا دل شدت دکھ سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا ایک غریب کی بیٹی ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے اتنے بڑے گھر میں دو نوالے روٹی کے بھی نصیب نہیں ہو سکتے۔ میں روتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ کچن کی حالت بہت خراب تھی۔ ہر طرف جھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور فرش پر سالن اور پانی گرا ہوا تھا۔ کچن کے ایک کونے میں بڑا سا دیگچا رکھا ہوا تھا جس میں لذیذ کھانا اور میٹھا موجود تھا۔ اس دیگچے میں سے آنے والی خوشبو میری بھوک کو مزید چمکا رہی تھی اور میرا معدہ درد سے سکڑ رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں راشدہ بیگم کے حکم کی پرواہ کیے بغیر اس دیگچے کا ڈھکن اٹھاؤں اور پیٹ بھر کر کھانا کھا لوں، لیکن میرے اندر کا خوف اور میری مجبوری مجھے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر راشدہ بیگم کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی اور میرے والدین کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنے دوپٹے کو کمر سے باندھا اور اس شدید بھوک اور تھکاوٹ کی حالت میں برتن دھونا شروع کر دیے۔ پانی کی ٹھنڈک میرے ہاتھوں کو سن کر رہی تھی، لیکن میں ایک مشین کی طرح کام کرتی رہی۔ برتن دھونے کے بعد میں نے کچن کا سارا فرش دھویا اور اسے صاف کیا۔ رات کے تقریباً 2:30 بج چکے تھے اور پورا گھر ایک گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ باہر لان میں بھی مکمل سناٹا تھا اور صرف رات کے کیڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ میں چل کر اوپر اپنے کمرے تک جا سکوں۔ میری ٹانگیں میرا وزن برداشت کرنے سے انکاری تھیں اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ کچن کا فرش صاف ہو چکا تھا۔ میں نے کچن کے اسی ایک کونے میں جہاں پرانے کپڑے رکھے ہوئے تھے وہیں فرش پر لیٹنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایک پرانی سی چادر نکالی، اسے فرش پر بچھایا اور اپنے تھکے ہوئے اور درد کرتے ہوئے جسم کو اس ٹھنڈے فرش پر گرا دیا۔ بھوک کی شدت سے میرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے اور میں نے اپنے گھٹنوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کر خود کو سکیڑ لیا۔ میں رو رہی تھی اور اپنے اللہ سے اپنی اس بے بسی اور اس ظلم کی شکایت کر رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کاش میرے والدین مجھے کسی غریب لیکن اچھے انسان کے ساتھ بیاہ دیتے تو کم از کم مجھے رات کو بھوکا تو نہ سونا پڑتا۔ روتے روتے میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے ایک انتہائی گہری اور غفلت کی نیند آ گئی۔ میں نہیں جانتی کہ میں کتنی دیر تک سوتی رہی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی بہت گہری کھائی میں گر گئی ہوں، جہاں کوئی درد اور کوئی بھوک نہیں ہے، لیکن میری یہ نیند اور یہ سکون زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا۔ اچانک رات کے کسی پہر جب سناٹا اپنے عروج پر تھا، مجھے اپنے کانوں میں ایک انتہائی خوفناک اور دل خراش آواز سنائی دی۔ یہ کسی کے چلانے اور چیخنے کی آواز تھی جو گھر کے اندرونی حصے سے آ رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر نیند سے جاگی
میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے فرش سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میری ٹانگیں سن ہو چکی تھیں۔ چیخوں کی وہ آوازیں مسلسل آ رہی تھیں اور ان میں ایک شدید قسم کی تکلیف اور تڑپ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور بامشکل اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی۔ میں گھبراہٹ میں کچن سے باہر بھاگی اور ان آوازوں کی سمت میں دوڑنے لگی۔ جیسے ہی میں لاؤنج میں پہنچی، میں نے دیکھا کہ راشدہ بیگم اور ثنا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہاں سے ایک انتہائی خوفناک اور قیامت خیز شور آ رہا ہے۔ میں بھاگتی ہوئی اس کمرے کے دروازے پر پہنچی اور اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں صدمے اور دہشت سے پوری طرح پھٹ گئیں اور میری ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ کمرے کے بالکل بیچ میں فرش پر راشدہ بیگم اور ثنا دونوں انتہائی بھیانک حالت میں زمین پر گری ہوئی تھیں۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھیں۔ ان کے جسم کمان کی طرح اکڑے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں باہر کی طرف ابل رہی تھیں اور ان دونوں کے منہ سے سفید رنگ کی جھاگ نکل کر ان کے قیمتی کپڑوں کو خراب کر رہی تھیں۔ ان کے حلق سے انتہائی ڈراؤنی اور گھٹی گھٹی سی چیخیں نکل رہی تھیں، جیسے ان کے اندر کسی نے دہکتے ہوئے کوئلے بھر دیے ہوں۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میں دروازے پر ہی بت بن کر کھڑی رہ گئی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ رات کے اس گہرے اندھیرے اور سناٹے میں ان دونوں کی تڑپنے اور چلانے کی آوازیں کسی بھیانک خواب جیسی لگ رہی تھیں، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس گھر میں موت اپنا رقص کر رہی ہو۔ میں صدمے سے کانپ رہی تھی اور ان کی وہ چیخیں میرے دماغ کو پھاڑ رہی تھیں۔ میرا سارا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا اور میری ٹانگوں میں اتنی جان نہیں تھی کہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھا سکوں۔ راشدہ بیگم اور ثنا کی حالت ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے چہروں کا رنگ نیلا پڑتا جا رہا تھا اور ان کی آنکھیں درد اور اذیت کی شدت سے الٹ چکی تھیں۔ ان کے گلے سے نکلنے والی وہ گھٹی گھٹی آوازیں کسی جانور کے ذبح ہونے جیسی لگ رہی تھیں۔ اچانک میرے پیچھے سے قدموں کی تیزی سے بھاگنے کی آواز آئی اور کاشف، جو دوسرے کمرے میں سو رہا تھا، وہ بھی اس شور کی وجہ سے جاگ کر باہر آ گیا تھا۔ کاشف نے جب اپنی ماں اور بہن کو اس ہولناک اور بھیانک حالت میں زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھا تو اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ دیوانہ وار ان کی طرف بھاگا۔ کاشف نے اپنی ماں کے سر کو اپنے گھٹنوں پر رکھا اور انہیں پکارنے لگا، لیکن راشدہ بیگم کے منہ سے صرف جھاگ اور خون کی کچھ لکیریں نکل رہی تھیں اور وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھیں۔ اسی دوران اوپر کے کمرے سے ندا بھی اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگتی ہوئی نیچے آ گئی۔ ندا نے جب یہ قیامت خیز منظر دیکھا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی ماں اور بہن کے پاس زمین پر گر پڑی اور چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا کہ میری ماں کو کیا ہو گیا ہے۔
میری بہن کو کس نے مار دیا ہے؟ کاشف کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ اس نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنے موبائل سے ایمبولینس اور پولیس کو فون کیا۔ میں ابھی تک اسی دروازے کے پاس کھڑی تھی اور میرا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے جو گھر خوشیوں اور کہکہوں کا مرکز بنا ہوا تھا، وہاں اچانک یہ موت کا طوفان کیسے آ گیا۔ ایمبولینس کے آنے تک راشدہ بیگم اور ثنا کی تڑپ میں آہستہ آہستہ کمی آنے لگی، لیکن یہ کمی ان کے ٹھیک ہونے کی نہیں بلکہ ان کی زندگی کے ختم ہونے کی نشانی تھی۔ ان کے جسم اکڑنا شروع ہو گئے تھے اور ایمبولینس کے سائرن کی آواز جب ہمارے گھر کے باہر گونجی، تب تک ان دونوں کی سانسیں ہمیشہ کے لیے رک چکی تھیں اور ان کی روحیں ان کے جسموں سے پرواز کر چکی تھیں۔ میڈیکل ٹیم اور پولیس کی بھاری نفری ایک ساتھ ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹروں نے فوراً راشدہ بیگم اور ثنا کی نبض چیک کی، ان کی آنکھوں میں ٹارچ کی روشنی ڈالی اور پھر ایک گہری سانس لے کر کاشف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، یہ دونوں مر چکی ہیں اور ان کی موت کی وجہ بظاہر کوئی انتہائی تیز اور جان لیوا زہر لگتا ہے جو انہوں نے کچھ دیر پہلے ہی کھایا ہے۔ یہ سنتے ہی ہمارے گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ ندا نے اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا اور وہ زمین پر لوٹیاں کھانے لگی۔ کاشف صدمے سے دیوار کے ساتھ لگ کر بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا تھا۔ پولیس کے ایک انتہائی سخت گیر اور تجربہ کار انسپکٹر نے فوراً گھر کے تمام دروازے بند کروا دیے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کوئی بھی شخص اس گھر سے باہر نہ جائے اور نہ ہی باہر سے کوئی اندر آئے۔ انسپکٹر نے لاشوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا اور گھر کے لاؤنج میں کھڑے ہو کر ہم سب کو گھورنے لگا۔ اس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ اور تفتیشی تھا۔ اس نے سب سے پہلے کاشف سے پوچھا کہ رات کو ان دونوں نے کیا کھایا تھا اور آخری بار انہیں کس نے زندہ دیکھا تھا۔ کاشف روتے ہوئے بولا کہ ہم سب نے تو شادی کا کھانا کھایا تھا، لیکن رات کو جب سب مہمان چلے گئے تھے تو میری ماں اور بہن نے کچن سے وہ میٹھا اور بریانی کھائی تھی جو انہوں نے صبح کے ناشتے کے لیے بچا کر رکھی تھی۔ یہ سنتے ہی انسپکٹر نے اپنے 2 سپاہیوں کو کچن کی طرف بھیجا۔ سپاہیوں نے کچھ ہی دیر بعد کچن سے وہ بڑا دیگچا اور 2 پلیٹیں لا کر انسپکٹر کے سامنے رکھ دیں، جن میں وہ میٹھا اور تھوڑی سی بریانی موجود تھی۔ انسپکٹر نے جب ان پلیٹوں کو سونگھا تو اس نے بتایا کہ اس کھانے میں ایک انتہائی تیز اور بے رنگ زہر ملایا گیا ہے جس کی بو عام انسان نہیں پہچان سکتا، لیکن یہ زہر اتنا خطرناک ہے کہ انسان کو چند منٹوں میں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ انسپکٹر نے ہم سب کی طرف انتہائی گہری نظروں سے دیکھا اور کہا کہ یہ زہر کیٹرنگ والوں کے کھانے میں نہیں تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آج شادی میں آئے ہوئے سینکڑوں مہمان بھی مر چکے ہوتے۔ یہ زہر رات کے اس پچھلے پہر صرف اسی خاص دیگچی میں ملایا گیا ہے جو کچن میں پڑا تھا،
اور یہ کام گھر کے اندر موجود کسی شخص کا ہی ہے جس نے موقع پا کر اس کھانے میں زہر ملایا ہے۔ انسپیکٹر کی یہ بات سنتے ہی ندا، جو کہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، وہ اچانک ایک بپھری ہوئی ناگن کی طرح اٹھی اور اس نے اپنی خونی آنکھوں سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی بلند آواز میں چیخ کر کہا کہ انسپیکٹر صاحب، اس قاتل کو گرفتار کریں۔ یہ میری بھابھی سعدیہ ہے۔ اسی نے میری ماں اور میری بہن کو زہر دے کر مارا ہے۔ یہ سارا دن کچن میں تھی اور اسے میری ماں سے شدید نفرت تھی، کیونکہ میری ماں اس سے کام کرواتی تھی۔ میں نے خود رات کو اسے کچن کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ظالم عورت ہے۔ اس نے میری ہنستی کھیلتی بہن کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا۔ ندا کے اس اچانک اور بھیانک الزام نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں صدمے اور دہشت کے مارے کانپنے لگی اور میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑے اور انسپیکٹر سے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں تو رات کو بھوکی کچن کے فرش پر سو گئی تھی۔ میں نے تو وہ دیگچا کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ آپ کاشف سے پوچھیں، میری ساس نے مجھے خود کہا تھا کہ میرے لیے کوئی کھانا نہیں بچا اور میں کچن میں ہی سو جاؤں۔ میں تو ان چیخوں کی آواز سن کر باہر آئی تھی۔ میں کسی کی جان کیسے لے سکتی ہوں؟ میں تو ایک کیڑے کو بھی نہیں مار سکتی۔ لیکن ندا مسلسل رو رہی تھی اور مجھے چڑیل اور قاتل کہہ کر کوس رہی تھی۔ وہ کاشف کے گلے لگ کر کہہ رہی تھی کہ بھائی، اس عورت کو گھر سے نکال دو، اس نے ہماری جنت جلا دی ہے۔ کاشف بھی شکی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میری ساس مجھ پر کتنا ظلم کرتی تھیں، اور شاید اسے بھی لگ رہا تھا کہ میں نے اپنے اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے ان کے کھانے میں زہر ملا دیا ہے۔ میں بالکل تنہا اور بے بس ہو چکی تھی۔ میرے آنسوں رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ انسپیکٹر ایک بہت ہی شاطر اور سمجھدار انسان تھا۔ اس نے ندا کی ان جذباتی باتوں میں آنے کے بجائے انتہائی سکون اور ٹھنڈے دماغ سے تفتیش کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ندا سے کہا کہ بی بی، آپ الزام مت لگائیں، ہم قانون کے مطابق کام کریں گے۔ جس نے بھی یہ زہر ملایا ہے وہ شیشی ضرور اس گھر میں ہی موجود ہوگی، کیونکہ زہر ملانے کے بعد کسی کو گھر سے باہر جانے کا موقع نہیں ملا۔ انسپیکٹر نے فوراً ایک لیڈی پولیس آفیسر کو بلوایا اور حکم دیا کہ گھر میں موجود تمام عورتوں یعنی سعدیہ اور ندا کے کمروں، ان کے کپڑوں اور خاص طور پر ان کے پرس اور بیگز کی مکمل اور باریک بینی سے تلاشی لی جائے۔ کاشف کے کمرے اور سامان کی بھی تلاشی کا حکم دے دیا گیا۔ پولیس کے اہلکار پورے گھر میں پھیل گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے میرے کمرے اور اس کچن کے کونے کی تلاشی لی جہاں میں سوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے پرانے کپڑوں، میرے چھوٹے سے پرس اور کچن کے ہر ڈبے کو چھان مارا، لیکن انہیں میرے پاس سے یا کچن سے زہر کی کوئی شیشی یا کوئی مشکوک چیز نہیں ملی۔ اس کے بعد لیڈی پولیس آفیسر ندا کے کمرے کی طرف گئی جو اوپر کی منزل پر تھا۔
ندا اس وقت بہت اونچی آواز میں رو رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ پولیس اپنا وقت ضائع کر رہی ہے اور قاتل سعدیہ ہی ہے۔ لیڈی پولیس آفیسر نے ندا کے کمرے کا سارا سامان باہر نکال دیا۔ اس کے کپڑے، اس کے بستر اور اس کے میک اپ کا سامان سب کچھ زمین پر بکھیر دیا گیا۔ ندا کے کمرے کی تلاشی میں کافی وقت لگ رہا تھا اور نیچے لاؤنج میں ایک موت جیسی خاموشی اور گھٹن کا احساس تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میری بے گناہی ثابت کر دے اور مجھے اس بھیانک الزام سے بچا لے۔ کاشف سر جھکائے صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اچانک اوپر کے کمرے سے لیڈی پولیس آفیسر کے چلنے کی تیز آوازیں آئیں اور وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی تیزی سے نیچے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس لیڈی آفیسر کے ہاتھ میں ایک انتہائی مہنگا اور بڑے سائز کا ڈیزائنر ہینڈ بیگ تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل تھی جس پر ایک خطرناک کیمیکل کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے اندر ابھی بھی زہر کے کچھ قطرے باقی تھے۔ لیڈی آفیسر نے وہ بیگ اور وہ زہر کی شیشی لا کر سیدھا انسپکٹر کے ہاتھ میں رکھ دی اور ایک انتہائی پر اعتماد لہجے میں بولی کہ سر یہ زہر کی شیشی اس کمرے سے ملی ہے اور یہ شیشی کسی اور جگہ نہیں بلکہ اس عورت ندا کے اس مہنگے پرس کی سب سے اندرونی اور خفیہ جیب میں انتہائی احتیاط کے ساتھ چھپائی گئی تھی۔ لیڈی آفیسر کی یہ بات سنتے ہی لاؤنج میں ایک ایسا بم پھٹا جس کی گونج نے ہم سب کے ہوش اڑا دیے۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کاشف جھٹکے سے صوفے سے کھڑا ہو گیا اور اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ ندا جو ابھی تک دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی اور مجھے قاتل کہہ رہی تھی، وہ زہر کی اس شیشی کو اپنے پرس کے ساتھ انسپکٹر کے ہاتھ میں دیکھ کر ایک ہی سیکنڈ میں بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید خوف اور دہشت طاری ہو گئی اور اس کا جسم خشک پتے کی طرح کانپنے لگا۔ اس کی وہ ساری اداکاری، وہ سارے جھوٹے آنسوں اور وہ سارا رونا دھونا ایک ہی لمحے میں غائب ہو گیا تھا۔ انسپکٹر نے انتہائی غضبناک اور خونی نظروں سے ندا کی طرف دیکھا اور ایک قدم آگے بڑھا کر اس کے چہرے کے بالکل قریب کھڑے ہو کر بولا، تو یہ ہے تمہارا اصل چہرہ بی بی، تم اپنی سگی ماں اور بہن کو مار کر اس معصوم عورت پر الزام لگا رہی تھیں۔ تم جیسی شاطر اور ظالم عورت میں نے اپنی پوری سروس میں نہیں دیکھی۔ اب بتاؤ تم نے یہ زہر کیوں ملایا اور تمہاری اس سگی بہن سے کیا دشمنی تھی؟ کاشف جو اپنی سگی بہن کی اس درندگی اور حقیقت پر یقین نہیں کر پا رہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح آگے بڑھا اور اس نے ندا کو کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا اور روتے ہوئے چیخا کہ ندا یہ کیا بکواس ہے؟ تم نے اماں اور ثنا کو کیوں مارا؟ تم تو ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ تم نے یہ زہر کیوں منگوایا؟ مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ندا جس کا بھانڈا بیچ چراہے پھوٹ چکا تھا اور جس کے پاس اب فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا، وہ اچانک گھٹنوں کے بل
زمین پر گر پڑی۔ اس نے اپنے بال نوچنا شروع کر دیے اور ایک انتہائی خوفناک اور دیوانہ وار ہنسی ہنستے ہوئے بولی کہ ہاں، میں نے مارا ہے ان دونوں کو۔ میں نے ہی اس میٹھے میں زہر ملایا تھا، کیونکہ میں ان دونوں کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کاشف اور میں یہ سن کر سکتے میں آ گئے۔ ندا نے روتے اور ہنستے ہوئے اپنے اندر چھپی ہوئی اس حسد کی آگ اور اس غلیظ لالچ کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا جو سالوں سے اس کے سینے میں سلگ رہا تھا۔ ندا نے چیختے ہوئے کہا کہ تم سب کو لگتا تھا کہ میں بہت خوش ہوں، لیکن تم نہیں جانتے کہ میں اندر ہی اندر جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ میری شادی جس گھر میں کی گئی تھی وہ بظاہر امیر تھے، لیکن میرے شوہر نے مجھے کبھی عزت نہیں دی۔ میری ساس مجھے طعنے دیتی تھی اور مجھے اس گھر سے کچھ نہیں ملا، لیکن جب ثنا کا رشتہ اس عرب پتی خاندان میں طے ہوا تو اماں نے اس کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ کروڑوں روپے کا جہیز، سونے کے زیورات اور وہ ساری جائیداد جو میرے باپ نے بنائی تھی، وہ سب اماں نے اس چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ مجھے حسد ہوتا تھا، مجھے نفرت ہوتی تھی کہ میری شادی پر تو اماں نے اتنی دولت نہیں لٹائی تھی، پھر ثنا کو یہ سب کیوں مل رہا ہے؟ میں چاہتی تھی کہ یہ شادی رک جائے۔ میں چاہتی تھی کہ ثنا کبھی اس گھر کی دلہن نہ بنے اور وہ سارا جہیز، وہ ساری دولت مجھے مل جائے، کیونکہ میرا شوہر مجھ سے پیسے مانگتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر میں ثنا کو راستے سے ہٹا دوں گی تو اماں ٹوٹ جائیں گی اور ان کی ساری جائیداد اور وہ کروڑوں کا جہیز جو کمرے میں بھرا پڑا ہے وہ سب میرا ہو جائے گا۔ میں نے کئی دن پہلے ہی یہ زہر منگوا کر اپنے پرس میں رکھ لیا تھا۔ آج رات جب سارا گھر لان میں مصروف تھا اور مہمان کھا پی رہے تھے تو میں نے چپکے سے کچن میں جا کر اس میٹھے کے دیگچے میں زہر کی پوری شیشی خالی کر دی تھی، جو ثنا کا پسندیدہ میٹھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ رات کو یہ میٹھا ضرور کھائے گی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اماں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ میٹھا کھا لیں گی۔ میں تو صرف ثنا کو مارنا چاہتی تھی، لیکن اماں بھی اس لالچ کی بھینٹ چڑھ گئیں، اور میں نے سارا الزام اس سعدیہ پر اس لیے لگایا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اماں اس سے نفرت کرتی ہیں اور پولیس آسانی سے میری بات مان لے گی۔ لیکن میرا پرس میرے گلے کا طوق بن گیا۔ ندا کی یہ لرزہ خیز اور وحشت ناک کہانی سن کر لاؤنج میں کھڑے ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ حسد کی یہ آگ اتنی ہولناک ہو سکتی ہے کہ ایک سگی بہن اپنی ہی بہن کے جہیز اور دولت کے لالچ میں اس کی جان لے لے۔ یہ سن کر کاشف نے روتے ہوئے ندا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا، جس سے ندا دور جا گری۔ کاشف نے چیختے ہوئے کہا کہ تم بہن نہیں، ایک ڈائن ہو۔ تم نے دولت کے لیے اپنا ہی گھر اجاڑ دیا، تم نے ہماری جنت جلا دی۔ انسپکٹر نے فوراً اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے ندا کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دیں۔ ندا ابھی بھی رو رہی تھی اور اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی، لیکن اب اس کا پچھتاوا کسی کام کا نہیں تھا۔ اس نے جس دولت اور جہیز کے لیے اپنی ماں اور بہن کو مارا تھا
اب وہ اسے کبھی نہیں مل سکتا تھا، بلکہ اس کا اپنا گھر بھی برباد ہو چکا تھا، اور اب اس کی باقی زندگی جیل کی ان تاریک اور اندھیری کوٹھڑیوں میں گزرنی تھی، جہاں موت سے بھی بدتر عذاب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پولیس ندا کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے گئی، اور کاشف صدمے سے وہیں فرش پر گر کر رونے لگا۔ میں اس سارے منظر کو دیکھ کر سکتے میں کھڑی تھی، اور میرے دل میں ایک انتہائی عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، اور میری آنکھوں سے تشکر کے آنسوں بہہ نکلے۔ مجھے یاد آیا کہ چند گھنٹے پہلے میں راشدہ بیگم کے اس ظلم پر رو رہی تھی کہ انہوں نے مجھے بھوکا رکھا تھا، اور مجھے اس میٹھے میں سے ایک نوالہ بھی نہیں کھانے دیا تھا۔ میں اپنے رب سے شکوہ کر رہی تھی کہ میرے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں ہو رہی ہے، لیکن اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ بھوک، وہ ظلم اور وہ راشدہ بیگم کی سختی دراصل میرے اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک بہت بڑی رحمت اور حفاظت تھی۔ اگر راشدہ بیگم مجھے اس رات وہ کھانا دے دیتیں تو آج زہر سے مرنے والوں میں میرا نام بھی شامل ہوتا۔ قدرت نے راشدہ بیگم کے اپنے ہی غرور اور ظلم کو ان کی موت کا سبب بنا دیا تھا، اور مجھے بھوکا رکھ کر میری زندگی بچا لی تھی۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے بھیانک لیکن سب سے سبق آموز واقعہ تھا، جس نے مجھے سکھایا کہ حسد اور لالچ انسان کو اس حد تک اندھا کر دیتے ہیں کہ اسے خونی رشتوں کی پہچان بھی نہیں رہتی۔ ندا نے ثنا کے جہیز سے حسد کیا اور اپنا سب کچھ تباہ کر لیا۔ راشدہ بیگم نے غرور کیا، اور وہ اپنی ہی لاڈلی بیٹی کے ساتھ اس دنیا سے انتہائی ذلت اور تکلیف کی موت مر گئیں۔ اور میں جس کے پاس کچھ نہیں تھا، جسے سب سے حقیر سمجھا جاتا تھا، قدرت نے اسے اس پورے گھر کا مالک اور زندہ سلامت بچا لیا تھا۔ کاشف کو بھی اپنی ماں کی غلطیوں اور اپنی خاموشی کا شدید پچھتاوا تھا۔ اس نے مجھ سے رو کر معافی مانگی، اور اس دن کے بعد اس گھر کا سارا ماحول بدل گیا۔ وہ کروڑوں کا جہیز جو اس کمرے میں بند تھا، وہ آج بھی وہیں پڑا ہے، لیکن اسے استعمال کرنے والا کوئی نہیں بچا۔ انسان ساری زندگی جن چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور جن کے لیے اپنوں کا خون کرتا ہے، موت کے وقت وہ سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے، اور ساتھ صرف انسان کے اعمال جاتے ہیں۔ حسد کی وہ آگ جو ندا کے سینے میں لگی تھی، اس نے پورے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، اور یہ راکھ آج بھی مجھے یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ جو کرتا ہے اسی میں ہماری بہتری چھپی ہوتی ہے، چاہے وہ ہمیں اس وقت ظلم ہی کیوں نہ لگ رہا ہو۔ میری وہ بھوکی رات میری زندگی کی سب سے خوش قسمت رات بن گئی تھی، جس نے مجھے موت کے منہ سے نکال کر ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ اور اب میں روزانہ شکرانے کے نفل ادا کرتی ہوں کہ خدا کے ہر کام میں واقعی کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، جسے انسان کی محدود سوچ کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ سعدیہ راشدہ بیگم اور ندا کی اس لرزہ خیز اور سبق آموز کہانی سے ہمیں زندگی کے کئی اہم اور گہرے سبق ملتے ہیں، جن میں سب سے بڑا سبق
اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور اس کی پوشیدہ حکمت پر کامل یقین ہے۔ انسان اپنی محدود سوچ اور عقل کے دائرے میں رہ کر بظاہر نظر آنے والی تکلیفوں پر کڑھتا ہے اور شکوے کرتا ہے، بلکہ ویسے ہی جیسے سعدیہ بھوکھا سونے پر اپنے رب سے گلہ کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بھوک کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت اور حفاظت چھپی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا برا ہے، یہ صرف خالق کائنات ہی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات جو چیز ہمیں اپنے لیے زحمت لگتی ہے وہ در حقیقت ہماری سب سے بڑی نعمت اور زندگی بچانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کہانی کا دوسرا انتہائی اہم سبق غرور، تکبر اور دوسروں پر ظلم کے بھیانک انجام کے حوالے سے ہے۔ راشدہ بیگم نے اپنی بے پناہ دولت اور خاندانی مرتبے کے زام میں آ کر اپنی بہو کو انسان ہی نہیں سمجھا اور اس پر ظلم کی انتہا کر دی، لیکن قدرت کا نظام دیکھیں کہ اس کا وہی غرور اور ظلم اس کی اپنی جان کا دشمن بن گیا۔ اگر وہ سعدیہ کو کھانا دے دیتی تو شاید وہ موت کے منہ سے بچ نکلتی، لیکن اس کی ظالمانہ فطرت نے اسے خود موت کی وادی میں دھکیل دیا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ظلم کی رسی چاہے کتنی ہی دراز کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن وہ ظالم کے اپنے ہی گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ دولت اور طاقت کا نشہ انسان کو اس قدر اندھا کر دیتا ہے کہ اسے اپنا انجام نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جب وہ حرکت میں آتی ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ کہانی کا تیسرا اور ہولناک ترین سبق حسد اور لالچ کے تباہ کن اثرات کے بارے میں ہے۔ ندا نے اپنی سگی بہن ثنا کی خوشیوں، کروڑوں کے جہیز اور دولت سے حسد کیا، اور اسی آگ میں جل کر اس نے خونی رشتوں کا تقدس پامال کر دیا۔ حسد ایک ایسی غلیظ بیماری ہے جو انسان کی عقل، سوچ اور انسانیت کو مکمل طور پر کھا جاتی ہے۔ ندا نے جس دولت کو پانے کے لیے اپنی ماں اور بہن کا خون کیا، وہ دولت تو اسے نہیں ملی، بلکہ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر بیٹھی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ مادی اشیاء، سونا چاندی، فرنیچر اور جائیدادیں سب اسی دنیا میں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور انسان خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں دوسروں کی خوشیوں اور مال و اسباب کو دیکھ کر حسد کرنے کے بجائے اللہ کی تقسیم پر شکر ادا کرنا چاہیے اور قناعت پسندی اختیار کرنی چاہیے۔ سچے رشتے اور خلوص دنیا کی ہر دولت سے بیش قیمت ہیں، اور جو انسان محض دولت کے لالچ میں اپنوں کا خون کرتا ہے، اس کا انجام ہمیشہ رسوائی کی صورت میں نکلتا ہے۔ مختصراً یہ کہانی ایک واضح آئینہ ہے جو ہمیں یہ حتمی پیغام دیتی ہے کہ سچائی، صبر اور اللہ پر توکل ہی وہ واحد محفوظ راستہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرتا ہے، جبکہ حسد، تکبر اور ظلم کی منزل ہمیشہ ذلت اور ہولناک تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں،
اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔